نے آزادی کی تحریک چلائی تھی اور پہلی گولی چلی تھی، میں سردار قیوم صاحب کے پاس اس وقت آتا تھا جب وہ نظر بند ہوا کرتے تھے۔ دھیر کوٹ کے لوگوں، نیلا پٹ کے لوگوں، کشمیر پہ کم و بیش یا 10 جنگیں ہوئی ہیں یا ہوتے ہوتے رکی ہیں۔ 11 مہینے تک ہم ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بارڈر پر ہماری عظیم فوج اور ہندوستان کی فوج بیٹھی رہی۔ آج یاد رکھنا میری بات، سردار عتیق صاحب عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، کہ مودی نے، بس کر دو یار مجھے نہیں چاہیے، پرے کر دو، مودی نے، ہٹلر نے، نازی مودی نے، نازی فاشسٹ نے جو غلطی کی ہے، جو حماقت کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کشمیر کی آزادی کو پاکستان سے ملانے کا فیصلہ کر لیا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میں ویسے ہی ابھی میں نے مظفر آباد جانا ہے، راجہ ساکم مسجد صاحب کی مہمانداری کے لیے، وہ ہمارے ہوسٹ ہیں، اور ہمارے فیصل صاحب اور جاوید بٹ صاحب پنڈی والے۔ میں آپ سے صرف 10 منٹ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آج جو ہٹلر مودی نے غلطی کی ہے، کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ آج جو 20 دن کا کرفیو ہے، میں وہ کشمیری ہوں جو کشمیر کو اندر سے جانتا ہوں۔ آج بھی میرے خاندان کی قبریں شہداء کے قبرستان میں ہیں۔ میں حبا کدل، زیندار اور لال حویلی میں بڑے جوش اور ولولے سے کہنا چاہتا ہوں کہ لال حویلی کا رشتہ سری نگر کے لال چوک سے ہے، یہ وقت بتائے گا۔ لوگوں، قراردادوں سے 72 سال تک کشمیری اپنا خون دے رہا ہے۔ 72 سالوں سے وہ زندگی عذاب کی گزار رہا ہے۔ 72 سالوں سے وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اگر میاں داد ایک چھکا لگاتا ہے اور ہندوستان کو کرکٹ میں شکست ہوتی ہے تو سری نگر میں 6 کشمیری شہید ہو جاتے ہیں اس خوشی میں کہ پاکستان جیت گیا ہے۔ یہ مزہ نہیں آیا، میں لگاتا ہوں۔ مودی کا جو یار ہے، مودی کا جو یار ہے، مودی کا جو یار ہے، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بیٹیوں، بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں۔ پاکستان میں مسلم کانفرنس سے زیادہ زبردست ورکر کسی پارٹی کے پاس نہیں تھا۔ مجھے تقریر کرنے دو۔ آج جو باتیں کی جا رہی ہیں، 72 سال تک ہم نے دفاع پہ آج کے دن کے لیے پیسے لگائے ہیں۔ 72 سال سے ہماری فوج آج کے دن کے لیے تیار ہوئی ہے۔ 72 سال سے ہماری فوج اس وقت کی منتظر رہی ہے کہ آج نہ شملہ معاہدہ ہے، نہ کنٹرول لائن ہے، نہ عبداللہ ایکارڈ ہے، نہ واجپئی ایکارڈ ہے، اور آج ایک ہی مسئلہ ہے،
کشمیریوں، جو جب عراق میں ہوا میں نے کہا تھا کہ یہ آخر میں جھوٹ نکلے گا، جب لیبیا میں ہوا میں نے کہا یہ مسلمانوں کی باری لگی ہوئی ہے، جب یمن میں ہوا میں نے کہا یہ مسلمانوں کی باری لگی ہوئی ہے، جب سیریا میں ہوا میں نے کہا یہ مسلمانوں کی باری لگی ہوئی ہے۔ ہمیں دھوکے میں نہیں آنا، ہماری نظر اللہ کی مدد پر ہونی چاہیے۔ اور آج عمران خان کی حکومت نے جو انٹرنیشنل پالیسی اپنائی ہے، آج ہم نے ہیومن رائٹس کی جو بات کر رہے ہیں، آج میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ ساری دنیا میں کا میڈیا ہٹلر کے خلاف ہوتا جا رہا ہے۔ وہاں خوراک نہیں ہے، وہاں ادویات نہیں ہیں، وہاں لائف نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، میں کوئی عسکری ماہر نہیں، میں سیاسی ماہر ہوں، اور میں وہ سیاسی ماہر ہوں کشمیر پہ کہ میں پاکستان کی سیاست کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن کشمیر کی سیاست میں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ سری نگر کی گلی گلی چپا چپا سے واقف ہوں، ایک ایک چبارے سے واقف ہوں، ایک ایک قبرستان سے واقف ہوں۔ آج دھیر کوٹ سے پیغام دینے آیا ہوں، خاموش، نعرہ نہیں لگانا۔ مجھے یقین ہے کہ مودی حملہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر پاکستان پر حملہ ہوا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ہمارے پاس کنونشنل وار کی کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر پاکستان پر حملہ ہوا، ساری دنیا کے میڈیا کے ذریعے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں 8ویں دفعہ وزیر بنا ہوں، میں ہوش و آواز سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اب پاکستان پر حملہ ہوا تو یہ آخری جنگ ہوگی، برلا جی کے مندر میں گھنٹیاں نہیں بجیں گی، ہندوستان میں گھاس نہیں اگے گی، چڑیاں نہیں چہکیں گی، اور کسی کو پاکستان کی طرف، اور جو ہندوستان کا مسلمان ہے، میں یو پی کے مسلمانوں سے مخاطب ہوں، ہم ایسی تیاری کر رہے ہیں تھوڑے دنوں میں، خان صاحب اگلے مہینے یونائٹڈ نیشن سے ہوا ہے، میں سری نگر کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جو سری نگر سے کال ہوگی، پاکستان میں بھی انشاءاللہ سردار عتیق کی طرف سے بھی وہ کال ہوگی، عمران خان کی طرف سے بھی کال ہوگی، اور میں میرواز صاحب کا نام لے کر کہنا چاہتا ہوں، میں گیلانی صاحب کا نام لے کر کہنا چاہتا ہوں، میں آ ہی رہا ہوں یار، میں شبیر شاہ کا، یاسین ملک تو میرے بچوں کی جگہ میرے ہاتھوں میں جوان ہوا ہے، میں بزرگوں کا نام پہلے لے رہا ہوں، مجھے سمجھ آیا، اب یہ نوجوان مسلم کانفرنس کے نئے نوجوان لیڈر ہیں، یہ آپ کی ٹیم ہے، میں سردار قیوم صاحب کی ٹیم کا ممبر ہوں، اور نام اب دے دے جی، شبیر شاہ صاحب کا، آصف بٹ شہید کا، آسیہ اندرابی کا، یاسین بٹ صاحب کا، گیلانی صاحب کا، اور گیلانی صاحب نے اس عمر میں جو کام کیا ہے، میں واجپئی کے مذاکرات میں بھی شامل تھا، میں ایک سینئر سیاسی کارکن ہوں پاکستان کا، جب واجپئی آ رہے تھے تو میں وزیر مہمانداری لگایا گیا، اس نے کہا شیخ رشید وزیر مہمانداری ہو تو میں ہندوستان سے نہیں آ رہا، میں آسیان کا پریزیڈنٹ چیئرمین بنا، انہوں نے کہا نہیں، یہ جو کیا کہتے تھے جو کونسل تھے سارک کا، جب میں سارک کا چیئرمین بنا تو انہوں نے کہا سارے لوگ منظور ہیں، شیخ رشید منظور نہیں ہیں۔ لوگوں آج اچھی پالیسی ہے، عمران خان نے نیوٹرل کیا ہے امریکن پالیسی کو، لیکن امریکہ کی دوستی اور کرسٹن کیلر کا معاشقہ ایک جیسا ہوتا ہے۔
جس طرح کرسچن کیلر کسی ایک کی نہیں ہوتی، اسی طرح امریکن پالیسی بھی عمران خان کا فیصلہ سر آنکھوں پہ ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ میں عمران خان کے فیصلے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ مذاکرات کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اب میں اہم بات کرنے آ رہا ہوں، اس پر توجہ چاہیے۔ سلامتی کونسل کی قرارداد تو ختم ہو گئی، 370 اور 153 یہ تو ختم ہو گیا۔ ہندوستان نے فزیکل قبضہ کر لیا، اور جو لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے، کہ یہ انٹرنیشنل ایجنڈے کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے، تو وہ سن لیں، کان کھول کے سن لیں۔ کشمیری بڑی جینیس قوم ہے، کشمیری فلسطین اور بوسنیا نہیں ہے، وہ 80 کروڑ لاکھ اور ادھر کے کروڑوں لوگ، یہ گائے بھیڑ بکریاں نہیں ہیں۔ جس نے بھی کشمیر سے غداری کی، قوم اس کو کتوں کے آگے ڈال دے گی۔ اب ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو کر کشمیر کی آزادی نئی جنگ ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے آپ سے ایک بات کہی ہے، سارا میڈیا ریکارڈ رکھ لے، یہ 5-6 مہینے، ویسے تو میں اگست نمبر ہی کہتا تھا، مارچ تک لے جائیں، یہ دنیا سیاست کے بڑے اہم ہیں۔ خان صاحب تو سمجھتے ہیں کہ 1-2 مہینوں میں ہی کشمیر کا آر پار ہو جائے گا۔ میرے خیال میں جتنی دیر مودی یہ غاصبانہ قبضہ رکھے گا، اور میں مارچ تک اس لیے کہتا ہوں کہ اس کشمیر کا فیصلہ آر یا پار اب ہونا ہے۔